بات کر لیتے ہیں کچھ کمیٹی اجلاس کے حوالے سے، جہاں پہ کلاسر صاحب جو ہے وہ ہر دفعہ ہمارے لیے نئے ایشوز جو ہیں جو کہ عوام سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، ان کی ڈیٹیلز۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے کیبنٹ سیکریٹریٹ کا بھی اجلاس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ سینٹ خزانہ کمیٹی میں بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ آج ایشو نظر آیا، اس پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ ایک شہری ہیں کراچی کے جن کا موبائل ہیک ہونے کے بعد جو ہے پتہ چلا کہ ان کے اکاؤنٹ سے 1 کروڑ کی رقم جو ہے وہ موبائل ہیک کے ذریعے نکال لی گئی۔ اب یہ کیا ماجرا ہے، کیسے نکالی گئی ہے، اور یہ شہری کی کمپلین اب کہاں گئی ہے اور اس پہ کیا ایکشن لیا جائے گا، کلاسر صاحب سے ہی جو ہے وہ ڈیٹیلز پوچھتے ہیں کہ اس پہ آگے جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ پہلے تو یہ معاملہ کیا ہے کلاسر صاحب؟ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ، ایک افسوسناک، ہمیں تو انٹرسٹنگ سٹوری لگ رہی ہے، لیکن جس کے اکاؤنٹ سے 1 کروڑ روپے نکل گیا، جو شہری ہیں کراچی کے، ان کا نام ہے اگین عبدالرزاق صاحب ہیں اور کراچی کے وہ شہری ہیں، اگرچہ اس میں وہ انہوں نے اپنی ڈیٹیل تو لکھی ہوئی ہے لیکن میں تو نہیں بتاؤں گا یہاں پہ۔ تو وہ وہاں پہ رہتے ہیں، اس پہ آپ کے ان کے پاس انہوں نے کمپلینٹ جو ہے یہاں پہ رجسٹر کرائی، اور وہ کمپلینٹ بڑی دلچسپ ہے۔ ایک تو پہلے میں یہ بتا دوں، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے جس کو سلیم مانڈوی والا صاحب جو چیئر کرتے ہیں، اس کی بہت بڑی ایک اچھی خوبی ہے۔ میں 2014 سے اس کو ریگولر میں اس کمیٹی کو میں وہ کر رہا ہوں، اس کو فالو کر رہا ہوں میں، اور بہت ساری میری لرننگ ہوئی ہے۔ یہ فائنینشیل سکینڈل، اسکیم، بینکس، یہ آپ کے فراڈز ہوتے ہیں، فراڈز، آپ کو یہ مینوورنگ، مینیپولیشن، ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سارے، اور ان کی اچھی چیز یہ ہے کہ یہ بہت سارے کامن لوگوں کے مسائل کو بھی یہ پک اپ کر لیتے ہیں۔ یہ سلیم مانڈوی والا صاحب اور ان کو جو سینیٹر ہیں، جو یوزلی طور پر دوسری کمیٹوں میں نظر ہیں، یہ ان کو بلا بھی لیتے ہیں، ہیئرنگ بھی لے لیتے ہیں، اور ان کی بہت سارے لوگوں کی مدد بھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ایک وہ تھے فیصل آباد کے، میں بتا دوں کہ 1 کروڑ روپے میں آتا ہوں، اس سے پہلے فیصل آباد کے وہ تھے ایک وہاں پہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب تھے، سابق کور کمانڈر کوئٹہ، تو ان کے بھی کوئی پیسے تھے، کوئی 25-30 کروڑ روپے۔ وہ بھی ایک بینک کا ایک مینیجر تھا، وہ ان سے پیسے لے جاتا تھا، کرتا تھا، اور پھر وہ جمع کرائے بغیر وہ امریکہ وہ فرار ہو گیا تھا۔ وہ یاری دوستی میں کہ چلیں آپ کرا دیں، بڑی مطلب بڑے بڑے کئی کارنامے ہوتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو تھے یہاں پہ، تو انہوں نے بھی وہاں پہ فائنانس کمیٹی کو آ کے مدد مانگی تھی کہ بینک والوں کو کہیں، اسٹیٹ بینک آیا، بینک ہے، پھر انہوں نے ان کو کمپنسیشن کی، کیونکہ وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے، سابق کور کمانڈر تھے کوئٹہ کے، اور بڑے مشہور زمانہ جناب مشرف صاحب کے دور میں ان کے ساتھ بھی بڑی پولیٹیکل سٹوریز ہیں، میں چلیں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ہم اس کو یہاں تک رکھتے ہیں۔ ان کے پیسے بینک والوں نے دے دیے تھے کیونکہ وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے۔ ان کے مسئلہ بڑا دلچسپ بنایا ہے کیونکہ یہ کراچی کے عام شہری ہیں، عبدالرزاق صاحب کے ساتھ کوئی ٹیگ نہیں لگا ہوا، لہٰذا ان کے لیے انہوں نے بڑی لمبی ایک رام لیلا جو ہے انہوں نے سنائی، انہوں نے ٹنکی جو ہے اسٹیٹ بینک نے بھی اور بینک نے بھی۔ جب میں آپ کو ڈیٹیل بتانا شروع کروں گا تو لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ یار یہ اس دنیا میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اسی کیس کو دیکھ لیتے ہیں جناب۔ ان کے پاس ایک پٹیشن ہے ایک کمیٹی کے پاس، جس میں انہوں نے عبدالرزاق صاحب نے یہ بتایا ان کو، انہوں نے کہا کہ میرا UBL بینک جو ہے اس میں میرا ایک اکاؤنٹ ہے خیابان یا شمشیر کراچی میں، جو آپ کے وہاں پہ ان کی بینک کی وہ ہے، اور انہوں نے اپریل 20 کی رات اپنا موبائل فون جب وہ استعمال کر رہے تھے تو اچانک یہ رسپانس کرنا بند کر ان رسپانسو ہو گیا، اور اس کے اوپر یہ میسج آنے لگا کہ انسٹالنگ سسٹم اپڈیٹ، جو ہم بھی آتے ہیں ہمیں بھی کرتے ہیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا۔ ابھی کل رات میں اپنے فون کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا جناب کہ اس کے بعد وہ اتنی دیر وہ رہا ہے کہ پھر ان کو یہ فیکٹری وہ ریسیٹ کرنا پڑا، فیکٹری آپ کی سیٹنگ ہوتی ہے نا، انہوں نے ان کو ریسیٹ کیا فیکٹری، مطلب یہ ہے کہ سارا ڈیٹا اڑ گیا، آپ کا ختم ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن 21 اپریل کو میں جو ہے مجھے یہ پتا چلا، وہ برانچ میں گئے، بینک کی برانچ میں گئے، تو انہیں یہ وہاں پتا چلا کہ ان کے جناب کو یہاں پہ 13 ان آتھرائزڈ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ان کے بینکنگ ایپ سے۔ آج کل ہر بندے کے بینک کا جو ایپ ہے وہ آپ کے فون میں ہے، اس ایپ سے جو بینک کا یہ ایپ تھا، ڈیجیٹل ایپ ہے UBL کا، اس میں سے وہ کہتے ہیں 13 اناتھرائزڈ آپ کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، اور 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ سے وہ نکلا ہے اور مختلف بینک اکاؤنٹس میں چلا گیا ہے مختلف لوگوں کو۔ اچھا، انہوں نے یہاں پہ کہا کہ جناب کہ میں نے تو کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی، نہ میں نے کوئی اس پہ کسی کو پیسے بھیجے ہیں، تو میرے اکاؤنٹ سے 1 کروڑ روپے کیسے نکل گیا ہے؟ اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب، اور
یہ ان کا یہ بھی کہنا تھا ان عبدالرزاق صاحب کا کہ ان سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے کوئی کریڈینشل دی ہوں کہ کوئی یوزر نیم ہوتا ہے, پاس ورڈ ہوتا ہے, پھر آپ کو ون ٹائم پاس ورڈ آتا ہے, ڈبل ویریفیکیشن کے لیے. یہ 3 پروسیس ہے, یہ ایسے آسان نہیں ہوتا کہ آپ کو پہلے اپنا یوزر نیم دینا ہے, اپنے پاس ورڈ دینا ہے, ایپ میں داخل ہونا ہے, وہاں پہ جا کے آپ نے وہ کرنا ہے, اس کو کمانڈ دینی ہے. بعض تو ایسے ایپ بھی ہیں وہ پھر آپ سے مانگتا ہے, پن مانگتا ہے, ایون بینک کے اندر بھی آپ جو ہے وہ پھر پن مانگتا ہے, اور پھر اس کے بعد بھی آپ کو بعض دفعہ وہ آتا ہے, بعض لوگوں کو ون ٹائم پاس ورڈ آتا ہے. وہ یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے. ان کا یہ کہنا تھا جناب کہ میں نے کوئی انفارمیشن نہیں دی, میں نے کوئی کریڈینشلز نہیں بتایا, پن نہیں بتائی, او ٹی پی نہیں بتایا. ان کا یہ کہنا تھا جناب آپ مہربانی فرمائیں اس کی آپ فرانزک اس کی انویسٹیگیشن کرائیں, جو ڈیجیٹل ایکسیس لیگ ہے آپ کے پاس, لاگز جو ہیں ان سے پتہ کریں کہ آئیڈینٹیفیکیشن کریں, اور جو انہوں نے اہم بات کی کہ جن لوگوں کے اکاؤنٹ میں 13 اکاؤنٹ میں یہ پیسے گئے ہیں ان کو فریز کریں اور میرے پیسے نکلوا کے دیں. یہ ان کی تھی. بینک والوں نے جناب فوری طور پر اپنی انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کر دی. یو بی ایل کے جو فراڈ رسک مینجمنٹ ڈویژن جو ہے FRMD جو ہے, انہوں نے اس پورے معاملے کو وہ کیا, انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ کیسے ہوا ہے. بینک نے اب یہ بتایا ہے جناب, جو یہاں پہ ڈیٹیل بتائی گئی ہے کمیٹی کو, سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کو, وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو اس پہ ڈسپیوٹڈ یہ اماؤنٹ ہے یہ 20 اپریل کو یہ ہوئی ہے, اس کی ایگزیکیوشن ہوئی ہے, یو بی ایل کے ڈیجیٹل ایپ سے ہوئی ہے, کسٹمر کے ویلڈ اور آلریڈی جو ان کا یوزر ID ہے, پاس ورڈ ہے, اور ان کا اپنا فون جو رجسٹرڈ ہوتا ہے بینک کے پاس, یہ ساری ٹرانزیکشن وہاں سے ہوئی ہے, اور انہوں نے خود ہی وہاں سے اپنے رجسٹرڈ ڈیوائس سے بینیفیشریز جو ہیں, جو 13 لوگ جن کو پیسے گئے ہیں 1 کروڑ روپیہ, انہوں نے خود بھیجے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا جناب کہ ہمارا اس سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ ہمارا جو یہ کوڈ وغیرہ ہوتے ہیں یہ انکرپٹڈ ہوتے ہیں, ہمارے سٹاف کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس کا پاس ورڈ کیا ہے, یوزر نیم کیا ہے, ایپ کیا ہے, انہیں نہیں پتا, لہٰذا ہمارے بینک میں بھی نہیں آ سکتا. ہاں یہ انہوں نے کنفرم کیا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ان کا جو فون ہے کسٹمر کا عبدالرزاق صاحب کا, یہ کسی ریموٹ ایکسیس چیز سے یہ کمپرومائز ہوا ہے. اچھا, یہ مانا انہوں نے, مطلب مینز کہ اس کو ہیک کیا گیا ہے, کسی ریموٹ ڈیوائس سے کیا گیا ہے. اور وہ یہ کہتے تھے جناب کہ اس میں جس میں انہوں نے انسٹالنگ اپڈیٹس میسج جو ہے نا ڈسپلے کر کے ساری انفارمیشن جو تھی ساری وہ لے بھی لی ہے, لینے کے بعد انہیں بینک ٹرانزیکشن بھی کر لی ہیں. یوں ان کا یہ کہنا تھا کہ سارا انہوں نے خود کیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا بینک کا کہ ہم نے ان کو میسج الرٹ بھیجے ہیں جب آپ پیسے کٹتے ہیں نا, یا ٹرانزیکشن ہوتی ہے, ٹرانسفر کرتے ہیں یا کیا آن لائن, آپ کو میسج آتے کہتے ہیں ہم ان کو بھیجتے رہے ہیں, ان کے موبائل نمبر پہ ہوتے رہے ہیں, لہٰذا انہوں نے ان کو چیک نہیں کیا تو یہ بینک کا کوئی سسٹم کمپرومائز نہیں ہوا, ان کا اپنا موبائل فون اپنا ہی ہیک ہوا ہے, وہاں پہ ہوا ہے, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا سوری معذرت, ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی, جس دن یہ فون ہیک ہوا بند ہوا اس کے اگلے دن ہی جو ہے یہ بینک چلے گئے تھے, رات کو ہوا ہے, اور اگلے دن صبح چلے گئے ہیں یہ, تو اس کے دوران ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 ٹرانزیکشنز ہو چکی تھی, 1 کروڑ پہ نکل چکا تھا. اب مزے کی چیز ہے جب انہوں نے بینک نے اپنا ریکارڈ نکالا کہ پیسے کدھر گئے ہیں, ان کے پاس لاگز ہوتا ہے سارا. اب یہ انٹرسٹنگ پارٹ ہے, اینڈ دیٹس اے ڈینجرس ایز ویل, جو میں سمجھتا ہوں یہ اس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور بینک کی اتھارٹیز پہ ایک بڑا شدید ایک بڑا کوشچن پیدا ہوتا ہے. پتہ یہ چلا جب انہوں نے وہاں سے ڈیٹیل نکالی پیسے گئے کس کو ہیں, ریکارڈ ہے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ تو ہونے چاہیے. پتہ یہ چلا جناب کہ وہاں پر یہ جو پیسے گئے ہیں 13 لوگوں کو, ایک فیصل بینک میں گئے ہیں, پھر آپ کا رقمی, میرا کہ رقمی یہ اسلامک ڈیجیٹل بینک ہے یا رقمی ہے, اس کو گئے ہیں, وہاں پہ گئے ہیں. پھر بینک اسلامی ہے, اور یو بی ایل خود ہے جس کے یہ فراڈ ہوا ہے جس بندے کے ساتھ, یو بی ایل میں ان کے یہ پیسے جو ہیں ان کے اس میں گئے ہیں, اور ان تمام کو انہوں نے یہ فراڈ وہ مطلب رسک مینجمنٹ اس کو ڈکلیئر کر دیا. اب اس کے بعد بینک نے یہ کہا, جب آپ کو پتہ چل گیا ٹرانزیکشن ہو گئی ہیں, بینکوں میں چلا گیا, اب یہ کہہ رہے تھے ان کو فریز کریں, مجھے ریکور کروا کے دیں پیسے. بینک نے یہ کہا جناب کہ یہ آپ کی کسٹمر کی اپنی نیگلیجنس ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. ایک بندہ کہہ رہا ہے میرے اکاؤنٹ سے 1 کروڑ پہ نکل گیا ہے, اور یہ 13 اکاؤنٹ بینک خود بتا رہے ہیں فلاں اکاؤنٹ ہے جہاں پہ پیسے کیے ہیں, یہ بینک ہیں. بینک کہتے ہیں we have nothing to do with that, تمہارے اکاؤنٹ سے گئے, تم جانو اور تمہارا کام جانو, ہم اس میں آپ کی کوئی مدد جو ہے نا ہم اس میں یہ نہیں کر سکتے. لہٰذا ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب کہ میری کمپنسیشن کریں, کہ آپ کا یہ ہوا ہے, آپ کے ایپ سے ہوئی ہیں ساری. وہ جبکہ فراڈ مینجمنٹ ڈویژن بھی ہوتا ہے بینک کا جو کہ ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. وہی ہے نا, وہ فراڈ رسک مینجمنٹ ڈویژن ہے باقاعدہ ان کا, جو اس نے یہ فائنڈنگ دی ہے, یہ فلاں اکاؤنٹس میں ABCD کے 13 اکاؤنٹس کی ڈیٹیل بھی آگے, بینکوں کے نام بھی آگے, جو میں نے آپ کو بتایا اس میں بتایا ہے کہ اس میں آپ کو فیصل بینک ہے, رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک ہے, بینک اسلامی ہے, یو بی ایل, وہاں پہ ٹرانسفر ہوئے پیسے.
अब मजे की चीज है, उन्होंने बैंक ने इनको कहा कि आप किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास जाए, हमारा तो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे से क्या लेना देना। चलो जी, जरा सुनते हैं, मतलब ये काम देखें बैंक के, वो भाई नाम मौजूद है, 13 लोग मौजूद है, बेनिफिशियरी मौजूद है, ट्रांजैक्शन हुई है, डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद है। वो कहते हमारा कोई काम FIA के पास जाए या जिसके पास जाने हम जाएं। उसके बाद उन्होंने जनाब ये क्या किया, ये जो है इन्होंने यहाँ पे सेनेटर साहब ने या अगेन इन्होंने जब टेकअप किया वहां पे, तो इनको भी इन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें वो भी यही कहते हैं जनाब कि ये डाटा लीक हुआ है या ये चीजें हुई हैं एक कस्टमर के एंड पे हुई हैं, हमारे एंड पे नहीं हुई, लिहाजा बैंक इसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, ये इनका ये कहना था। और वही वाली बात कि बैंक ने कहा, जो सेनेट को बताया गया कमेटी को, कि हमने उनको एडवाइस किया कि आप जो है उधर जाएं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में जाएं। अब जनाब स्टेट बैंक को लिखा गया, अच्छा, कमेटी ने लिखा, स्टेट बैंक से पूछे भाई आप बताएं, आप जो रेगुलेटर हैं बैंकों के, और इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, ये कैसे हुआ है। स्टेट बैंक ने जनाब यही कहा कि ये जो मैटर जो है स्टेट बैंक ने UBL के साथ टेकअप की आफ्टर जब आपके सेनेट कमेटी ने इनके साथ लेटरबाजी की, तो उनका रिस्पांस यही था कि हमें जो वहां से मिला है जून 5 को उनको रिस्पांस दिया। अब ये अप्रैल 20 की बात है, देखते हैं अप्रैल मई जून तीसरा महीना लग चुका है। उन्होंने कहा जनाब कि उन्होंने सेनेट सेक्रेटेरिएट को भी कॉपी भेजी, उसी ने UBL ने, उन्होंने स्टेट बैंक को भी भेजी, बैंक ने वही पुरानी बात बताई। उन्होंने कहा जनाब ये मैटर जो है अब ये बैंकिंग ये मोसेब कोर्ट में चली गई है। अच्छा, वो जो मेरा ख्याल है वो अब्दुल रज़ाक साहब थे, वो वहां पे चले गए, उन्होंने बैंकिंग कोर्ट में जाके वो कर दिया है कि ये मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं आप ये देखें बैंक मेरे साथ तामुल नहीं कर रहा। उन्होंने इसी को ही बेस बना लिया है, स्टेट बैंक ने भी UBL ने, उन्होंने जनाब क्योंकि मामला मौसम साहब के पास है, लिहाजा हम इस पर फर्दर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये अपडेट इनको आज बताया गया है कि मामला वहां पे बैंक के कोर्ट में। अब सवाल 2-3 पैदा होते हैं। तो बैंक के पास आप पैसे रखवाते हैं, ये समझते हो कि महफूज पड़े हुए हैं, आपने ऐप बनाए हुए हैं, आपने यहाँ पे उसके लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस रखे हुए हैं, आपने सब कुछ, सबको पता है साइबर क्राइम होते हैं, दुनिया में हैकिंग होती है, फ्रॉड्स होते हैं। अच्छा, बाज लोगों का पता नहीं चलता, या तो अननोन किस्म के उसमें चले जाते हैं जिनका पता नहीं होना था किसी को कि किसके अकाउंट में पैसे गए। आप उनको नाम भी दे रहे हैं कि ये बैंक है, 5 जिन बैंकों में पैसा गया है, आपको उनके अकाउंट होल्डर का नाम का भी पता है, आपको बैंक का भी पता है, आप कह रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास जाएं। स्टेट बैंक मतलब उनको फ्रीज नहीं कर रहा, उनको उनसे उन बंदों के एड्रेसेस हैं, उनके तो भाई डिजिटल प्रिंट मौजूद है, उनके शनाख्ती कार्ड हैं, उनके एड्रेसेस हैं, उनके वो टेलीफोन है, आराम से ट्रेस ट्रैक किया जा सकता है। आपने उन बंदों को नोटिस नहीं किया बैंक ने भी आपके बैंक में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, somebody's telling ये फ्रॉड से कैसे हुई है, आपने उनके अकाउंट मतलब वक्ती तौर पर आपको वो अमाउंट जो है जो उनके अकाउंट में गई है उसको फ्रीज करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अकाउंट फ्रीज करते, टिल द इन्वेस्टिगेशन आपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे लेना देना, यार इससे कोई बड़ा कोई ओपनली फ्रॉड हो सकता है। 13 लोगों के नाम मौजूद हैं, बैंक अकाउंट मौजूद है, बैंकों के नाम मौजूद है, ट्रांजैक्शन मौजूद है, बैंक कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, स्टेट बैंक कहते हैं हम इनको फ्रीज भी नहीं कर सकते, हम रिकवरी भी नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। यार दिस इज द लॉ ऑफ द जंगल। मतलब आई वाज शॉक्ड, मुझे पहले दफा शॉक हुआ है। 1 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट, और ये आपकी ही अपनी ऐप है जिस पे से गया है। लेकिन क्लासर साहब यहाँ पे ये सेनेट खजाना कमेटी में आ गया है, तो उस अल्लाह के बंदे को फिर भी किसी ने सुन लिया है। अगर ये यहाँ भी ना आता है तो वो तो बैंक के कोर्ट में और ख्वार हो जाता। अब मुझे नहीं पता बैंक के कोर्ट में उसको वकील किया, उसको अलग 5-10 लाख रुपया उसने दिया होगा, कितनी पेशियां पड़ती है नहीं पड़ती। सवाल ये है कि स्टेट बैंक इन्वॉल्व हुआ है, आपने वहां पे एक आपका वो था, ये मैनेजर था जिसको कैश देते रहे लेफ्टिनेंट जनरल साहब, क्वेटा के साहब कोर कमांडर मुशर्रफ साहब के दौर के,